بچے نہیں ہیں بھائی، گرل فرینڈ تھی ونس اپون اے ٹائم، مارکیٹ سے کیا ہو گئی، تو کہتے ہیں میری اس سے گپ شپ شروع ہوئی کہ یار تم ان کتوں سے دل بہلا رہے ہو. پھر کہتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اس گورے نے کہا کہ مجھے مسلمانوں کا فیملی سسٹم بہت اچھا لگتا ہے، ان کا کوئی مر جاتا ہے سارے رشتہ دار آتے ہیں اور دعوتوں میں اکٹھے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو قوت شہوانیہ کا اعتدال سے استعمال، نکاح حلال اور زنا بولو حرام کر دیا. نہ تو ان مذہبی جنونیوں کی طرح راہب بنا دیا ہمیں کہ جنگلوں میں نکل جاؤ بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو. اسی طرح قوت غضبیہ، قوت غضب، غصہ، اس کی لمٹ ہے، کہاں غصہ جاری کرنا جائز اور کہاں غصہ جاری کرنا ناجائز. کچھ بڑے صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں غصہ آنا ہی نہیں چاہیے انسان کو. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو غصہ آئے نہیں. اگر آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں غصہ آئے گا، اسلام نے باؤنڈری کھینچی ہے، جائز غصہ اور حرام غصہ. غصہ برداشت کرنا، آپ اپنے بڑے پہ غصہ نہیں نکال سکتے، اپنے ماں باپ پہ غصہ بولیں نہیں نکال سکتے، آپ اپنے بڑوں پہ، اپنے خاندان کے بزرگوں پہ غصہ جاری نہیں کر سکتے. ماتحتوں پہ اگر وہ کمزور ہیں تو نبی نے فرمایا غصے کا گھونٹ پیو گے. قرآن نے اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں، والکاظمین الغیظ، ایمان والے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. آج نوجوانوں میں ایسی نسل آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے جب غصہ آتا ہے نا میری تو کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ یار یہ بڑا بہادر ہے. یہ بہادر نہیں ہے، یہ گدھا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسلام نے بتایا غصے میں کھوپڑی آؤٹ ہونا کمال نہیں ہے. لیس الشدید بالسرعہ، نبی نے فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے جو رنگ میں اور میدان میں دوسرے کو پچھاڑ دے. فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے. تو قوت غضبیہ کو کنٹرول صرف اور صرف کون کرتا ہے؟ اسلام. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی اسلام کے علاوہ قوتیں بھی قوت غضبیہ کو کنٹرول کرتی ہیں. کیسے کنٹرول کرتی ہیں؟ دیکھو ایئر ہوسٹس کو کبھی غصہ آیا؟ بولو. میرے بہت سفر ہو چکے ہیں جہازوں میں، میں نے کبھی کسی ایئر ہوسٹس کو غصے میں بولو نہیں دیکھا. آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. تو وہ تو بڑے کنٹرولنگ سسٹم تو بڑا مضبوط ہے ان کا. جب پی آئی والے کر جاتے ہیں غصہ، اچھا تو دیکھو یہ آپ کو اعتدال لگ رہا ہے. اسلام اس غصے کو معتدل غصہ اس وقت کہتا ہے جب وہ اپنے ابا اور اماں کے ساتھ یہ سلوک کرے جو وہ مسافروں کے ساتھ کر رہی ہے سلوک. وہ تو تنخواہ کا حصہ ہے نا. ابا پہ غصہ جاری کرنے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے اور غصہ پی جانے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس موقع پہ غصہ کنٹرول کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے قوت غضبیہ میں اعتدال. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ باس کے سامنے تو معذرت کے ساتھ، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسے ابیوزو لینگویج یوز نہیں کرنی چاہیے. آپ کے باپ کو بھی غصہ برداشت کرنا ہے. کر دی میں نے، سوری کر لیتا ہوں. باس کے سامنے تو میرے بھائی ہم سب نے غصہ بولو برداشت کرنا ہے. کمزور کے سامنے غصہ برداشت کرنا کمال ہے. اپنے باپ ماں کے سامنے غصہ برداشت کرنا کمال ہے. بیوی کے سامنے گھر بسانے کے لیے غصہ برداشت کرنا کمال. عورت کا شوہر کے سامنے گھر بسانے کے لیے غصہ برداشت کرنا کمال. یہ کمال صرف اور صرف اسلام اس کی تعلیمات دیتا ہے. اب یہ چونکہ بہت لمبا ٹاپک ہے نا، اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا کیسے اسلام نے قوت غضبیہ کو کنٹرول کیا ہے. میں تو صرف مثالیں دے رہا ہوں سرسری تاکہ آپ کو تصور سمجھ میں آئے. اسی طرح قوت محبت، عشق محبت، یہ بھی انسان میں قوت ہے. کتنے لوگوں کا اس قوت نے، اس جذبے نے بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اسلام نے ہمیں بتایا محبت کے بارے میں، کس سے ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے. اگر آپ اسلام سے گائیڈنس نہیں لیتے، جب دل چاہے گا ہر اٹریکٹیو چیز کی طرف آپ مائل ہونا شروع ہو جاؤ گے، چاہے آپ کو اس کا فائدہ ہو چاہے آپ کو اس کا نقصان ہو. عشق معاشقے میں دیکھ لو، آپ شادی نہیں ہوئی مر گئے. ابے تو مرا ہے تو تجھ سے کیا
ہو جائے گی شادی؟ کتنے کیس آتے ہیں خود نوجوانوں کے جو خودکشیاں ہیں نا، ان کے پیچھے 99% ناکام محبتیں، اور جب مر جاتے ہیں خود تو گئے جہنم میں، وہ کہیں اور شادی کر کے بیٹھی ہوئی ہوتی، وہ تھوڑی مرتی ہے۔ آپ نے تو اس کے لیے بالکل ہی سیٹ خالی کر دی، اتنی بڑی بے وقوفی محبت میں کی، اپنا بھی نقصان۔ اور پھر ہوتا پتہ ہے کیا، ایک شعر میں اکثر سناتا ہوں کہ وہ جو آپ کی محبوبہ آپ کی قبر پہ آتی ہے نا، وہ بھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ آتی ہے۔ تو اس پہ شاعر نے ایک شعر کہا ہے، ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو، تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو۔ جلانا کہتے ہیں زندگی دینا، یعنی عاشق کہہ رہا ہے میں اگر مر گیا تو اپنی معشوقہ سے کہہ رہا ہے کمبخت اکیلی آ جا میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، شاید مجھے کچھ زندگی پیدا ہو جائے، لیکن تو آتی بھی اسی کی چکر اسی کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے میں مرا ہوں، تو مجھے جلاتی نہیں ہے تو سڑاتی کیوں ہے، جلاتی کیوں ہے۔ یہ ہوتا ہے محبت میں مرنے کے بعد۔ اکثر میں دل جلوں کو ایک شعر سنایا کرتا ہوں، ہاں ماموں والا شعر، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے۔ شادی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے نا، تو ایک تو یہ غم ہوتا ہے کہ میری یہاں شادی نہیں ہوئی، دوسرا غم یہ ہوتا ہے کہ پھر اطلاع ملتی ہے کہیں اور ہو رہی ہے، برداشت کر لیتا ہے آدمی، تیسرا غم یہ ہوتا ہے وہاں سے بچے کی بھی اطلاع آ جاتی ہے، چوتھا غم جو ناقابل برداشت ہے وہ یہ کہ وہ بچہ آپ کو ماموں کہہ رہا ہو، تو پھر تو ظاہر ہے خودکشی ہوگی نا، اور کیا ہو۔ تو محبت کو اگر لگام نہ دی جائے تو یہ محبت بھی، آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کا سب سے بڑا سبب پتہ ہے کیا ہے؟ محبت۔ اللہ سے پوچھے بغیر محبت شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو کچھ محبتیں ایسی ہیں حرام، اللہ نے کہا کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کچھ محبتیں ایسی ہیں حلال، لیکن اس کی ایک لمٹ لگا دی کہ اس لمٹ کو کراس کرنے کی آپ کو اجازت بولے نہیں ہے۔ محبت بھی ایک دل کا عمل ہے، اس میں ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ کی گائیڈنس کے محتاج ہیں۔ آج دنیا میں ڈپریشن، اسٹریس اور خودکشیوں کی بڑی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، دولت کی محبت، بنگلے کی محبت، گاڑیوں کی محبت، شہرت کی محبت، میں سب سے آگے نکل جاؤں اس کی چاہت۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یہ ٹھیک تو ہے، یہ تو نیچرل ہے۔ نہ، یہ نیچرل جب ہے جب یہ واقعی اتنی محبت کے قابل چیزیں ہوتی جتنی ہم ان سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ جن چیزوں سے تم بہت زیادہ محبت کر رہے ہو اور نہ ملنے پہ تم ڈپریشن میں جا رہے ہو، یہ ڈپریشن غلط ہے تمہاری، یہ اتنی محبت کے قابل نہیں ہے کہ ان کے چھوٹنے سے تمہیں اسٹریس اور ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے۔ آپ کہیں گے لوگ مفتی صاحب کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، پیسہ ہی تو سب کچھ ہے، عزت ہی تو سب کچھ ہے، شہرت ہی تو سب کچھ ہے۔ بھائی یہی تو غلط فہمی ہے، یہی تو بے اعتدالی ہے جس کو اسلام ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کہتا ہے پیسہ ہی سب کچھ جب ہوتا جب یہ ہمیشہ رہتا آپ کے ساتھ، عزت ہی سب کچھ جب ہوتی جب یہ ہمیشہ رہتی آپ کے ساتھ، شہرت ہی سب کچھ جب ہوتی جب یہ ہمیشہ رہتی آپ کے ساتھ۔ وہ محبت جو چھوٹ جانے والی ہو، کتنی ہی خوبصورت، کتنی ہی اٹریکٹیو ہو، انسان ٹائم پاس کرتا ہے، اس سے دل نہیں لگاتا۔ میں اکثر بیان میں ایک مثال دیتا ہوں، اب مثال تو میں پاکستان کی دوں گا نا، ان علاقوں کے تو مجھے نام یاد نہیں ہے۔ آپ کراچی سے پشاور جا رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی دوست بڑے اچھے آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، یا کوئی خاتون ہے آپ کے ساتھ، کوئی خاتون بیٹھ گئی، آپ نے ان سے دل لگایا، گپ شپ ہو گئی۔ انہوں نے اترنا ہے ملتان اسٹیشن پہ، آپ نے جانا ہے پشاور اسٹیشن پہ۔ اب آپ کو ان کے ساتھ اتنا لائف کو آپ نے انجوائے کیا، اتنی اچھی اخلاق والی یا وہ اخلاق والے، مجھے نہیں پتا آپ کی فیلنگ کیا ہے، واللہ عالم، جو بھی تھے۔ تو اب جب وہ ملتان اسٹیشن پہ بندہ آپ کا دوست اتر رہا ہے، آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو، اسٹریس میں جا رہے ہو، ڈپریشن میں جا رہے ہو، یار 2 گولیاں لے کر آؤ، آج میں پاگل ہو رہا ہوں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بندہ اتر رہا ہے، مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو لوگ کہیں گے نا بھائی تمہیں جب پتا تھا کہ اس کا اسٹیشن ملتان ہے، تمہارا اسٹیشن پشاور ہے، تو اتنا فری کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو ٹائم پاس کرتے۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اور اگر اتنی ہی محبت ہے تو پھر چلے جاؤ اسی کے ساتھ ملتان۔ آپ کہیں نہیں یار میرا تو جانا ہے، میرا تو گھر کاروبار خاندان سارا پشاور میں، اچھا چلو پھر اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ نہیں بھائی یہ کہاں جائے گا میرے ساتھ،
اس کا گھر کہاں ہے؟ ملتان میں. تو لوگ کہیں گے نا تمہاری کھوپڑی کیا ہے؟ بولو آؤٹ. جس سے جتنی محبت کرنی چاہیے، اسلام محبت سے منع نہیں کر رہا، کیونکہ محبت ہی آپ کو کے سارے ریلیشن کو مضبوط کرتی ہے، آپ سے حقوق دلواتی ہے. دوستیاں، یاریاں، یہ ساری محبت ہی کی وجہ سے بنتی ہیں. اگر ہمارے دل میں پیسے کی ذرا سی بھی محبت نہ ہو تو ہم پیسہ کمائیں گے کیا؟ نہیں کمائیں گے، خود بھی برباد ہوں گے، آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی برباد کریں گے. تو دولت کی محبت بھی ٹھیک، عزت کی محبت بھی ٹھیک، شہرت کی محبت بھی ٹھیک، یہ سب نیچرل ہے. انسان اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے. جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان کے سامنے تعریف کرو تو کہتے ہیں نہیں ہمیں تو کوئی خوشی نہیں ہو رہی، یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اندر اندر سے ان کے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں. اندر اندر سے کیا ہوتا ہے؟ لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں یار، اور تھوڑی سی اور مکھن لگا کے تعریف. یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. اخبار میں جب انسان اپنا نام دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، یوٹیوب پہ اپنا کوئی تعارف دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے. یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے ان تمام محبتوں کو، چاہتوں کو اعتدال میں لے کر آؤ، لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. اگر ہم اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو فالو نہیں کرتے تو 100% یہ لمٹ کراس ہوگی، کیونکہ لمٹ میں لانے کا کام پیغمبر کرتے ہیں. تو جو پیغمبروں کی تعلیمات کو نہیں مانتے وہ ان محبتوں میں، لمٹ میں بولو نہیں رہتے. لمٹ میں نہیں رہتے تو یہ زہر بن کے کھاتی ہیں پھر آپ کو. میرے پاس لوگ آتے ہیں، ایک صاحب آئے کہنے لگے میری بہت بڑی فیکٹری ہے، میں پھر بھی ٹینشن میں رہتا ہوں، ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی، مجھے نیند نہیں آتی، ٹینشن میں. میں نے کہا اس بات کی ٹینشن ہے آپ کو؟ کہتے ہیں ٹینشن اس بات کی ہے کہ میری فیکٹری تباہ نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے. حالانکہ نمازی تھے، دیندار تھے. میں نے کہا آپ فرض کر لو تباہ ہو گئی، فرض کر لو، بولو تباہ ہو گئی. کہہ رہے ہیں یہ تو بڑا برباد ہو جاؤں گا. میں نے کہا کیا ہو جائے گا؟ برباد کیا ہو جاؤ گے آپ؟ کیا ہو جائے گا بھائی؟ اگر آپ کی یہ فیکٹری تباہ ہو گئی تو کیا ہو جائے گا؟ کہہ رہے ہیں تو کاروبار لٹ گیا، سب برباد. میں نے کہا تو برباد ہو کے ہوگا کیا؟ انجام کیا ہوگا یہ تو آپ خود بتائیں نا، میں کیوں بتاؤں گا؟ جو آپ نے فرض کیا ہوا ہے وہ بتائیں نا آپ. کہنے لگے انجام یہ ہوگا کہ پیسے ختم. میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ جب پیسے ختم ہو گئے تو اس کے بعد یہ نقصان تو نہیں ہے نا. نقصان تو پیسہ ختم ہونے کے بعد شروع. آپ لوگ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نقصان تو پیسے ختم ہونے کے بعد ہوگا نا. کہہ رہے ہیں سب سے پہلا نقصان تو یہ وہ گیس بجلی کا بل تمہارا باپ یعنی کون بھرے گا؟ گھر بک جائے گا میرا. میں نے کہا ٹھیک ہے گھر بک گیا آپ کا، پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے بیوی بچے بھاگ جائیں گے، بھگا دو. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں پھر میں کہیں چھوٹی موٹی جاب کروں. میں نے کہا جاب چھوڑو، ٹماٹر بیچو گے آپ. جو سب سے لو کوالٹی کی جاب ہے نا وہ میں آپ کو وہ ریڈی میں دلا کے دوں گا، ٹماٹر میں لگوا کے دوں گا. میں نے کہا ٹماٹر کا ٹھیلا لگانا، ریڈی لگانا اور دے دنادن ٹماٹر بیچنا. وہ دے دنادن سے ایک لطیفہ یاد آیا. لکھنؤ کے لوگوں کی اردو بڑی شائستہ ہوتی ہے نا. ایک لکھنؤ والا ایک پنجابی کے پاس گیا جو ٹماٹر بیچ رہا تھا اور کہنے لگا آپ کے ہاں ٹماٹر عددن بکتے ہیں یا وزنن بکتے ہیں؟ عددن کا مطلب گن کے یا وزن کر کے. آپ کے ہاں ٹماٹر عددن بکتے ہیں یا وزنن بکتے ہیں؟ اس کو بیچارے کو کیا سمجھ میں آتا؟ اس نے کہا ہمارے ہاں دے دنادن بکتے ہیں. تو میں نے کہا آپ ٹماٹر بیچنا دے دنادن. تھوڑے دن تک آپ کو ٹینشن فیل ہوگی، اس کے بعد اس ٹینشن کے بولو عادی ہو جاؤ. اور میں نے کہا جب پریشانی ہو نا، یار میرے ساتھ والا امریکہ نکل گیا، وہ کینیڈا نکل گیا، وہ اتنی بڑی فیکٹری چلا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، اور میرے سب پریوار خاندان مارکیٹ سے شارٹ. میں نے کہا خاندان تو آپ کا دوبارہ آباد ہو جائے گا، ٹماٹر والی سے کر لینا شادی. آپ جس اسٹیٹس کا کہ ہوگے آپ اسی اسٹیٹس پہ، کیونکہ بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. کیا ٹماٹر والوں کی شادی نہیں ہوتی؟ بولو نا. کیا ان کے بچے نہیں پیدا ہوتے؟ ٹماٹر کھا کے بھی اسی طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں جو برگر کھا کے پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ. کہہ رہے نہیں یہ کیا؟ میں نے کہا یہ کیا بھائی، اس میں یہی ہوگا. 2-4 دن آپ کو نیند نہیں آئے گی کیونکہ آپ ایئر کنڈیشن کے عادی ہو. اس کے بعد آپ فٹ پاتھ پہ بھی خراٹے لے کے سو گے، کیونکہ یہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں یہ اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. نیند انسان کی بیسک ضرورت ہے. میرے ساتھ سفر میں ایسا ہوتا ہے 2 دن نہیں سوئے، 2.5 دن نہیں سوئے،
اور پریشانی ہے یہ، اس کے بعد نیند ایسی مسلط ہوتی ہے آپ آنکھیں یوں کر کے بھی کھول رہے ہوگے نا، آپ سو رہے ہوگے. اللہ تو فطرت تو خود کیئر کرتی ہے، فطرت تو خود مسلط کرتی ہے نیند کو آپ کے اوپر. میں نے کہا 2-4 دن کے بعد آپ یوز ٹو ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ یوز ٹو. ٹماٹر دے دنادن ٹماٹر بیچنا. کہہ رہے ہیں تو بڑی ذلت کی زندگی ہے. میں نے کہا یہ آپ نے ایک ویلڈ پوائنٹ ذکر کیا. یہ ذلت کی زندگی، لوگ گزریں گے بولیں گے یہ فیکٹری کم. ابھی دیکھو یہ حال اس کا ہوا نہیں ہے اور نہ کوئی چانس ہے. ٹینشن ابھی سے لے رہا ہے وہ. ابھی کوئی ٹماٹر بیچے نہیں ہے اس نے، فیکٹری چل رہی ہے فٹ فاٹ، سب مشینیں چل رہی ہیں، پیسہ آ رہا ہے. ٹینشن کھا رہی ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. یہ ٹینشن، اور بہت سے لوگوں کو یہ ٹینشن کھا رہی ہے. کچھ نہیں ہے اور لاشعور میں خوف بیٹھا ہوا ہے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. یہ ٹینشنیں کھا رہی ہیں انسان کو. کہہ رہے یار میں تو بڑا ذلیل ہو جاؤں گا. میں نے کہا ذلیل نہیں ہوگے. ایک چیز سوچ لینا، جب خیال ہوا کرے نا کہ یار میرا وہ دوست تو وہاں نکل گیا وہاں نکل گیا، تو ایک چیز سوچ لینا کہ 10-15 سال کے بعد وہ بھی قبر کے اندر ہوگا اور میں بھی قبر کے بولو اندر. کیا خیال ہے بھائی؟ برا تو نہیں لگا آپ لوگوں کو؟ اچھا شکر ہے. تو وہ بھی قبر کے اندر اور ہم بھی کہاں بھائی. فنا ہونے والی زندگی ہے، ختم ہونے والی. یہ حادثات ہوتے ہیں. ابھی انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا. ابھی ایک پروفیسر کی ویڈیو آئی، بیٹھے بیٹھے دل پکڑا، ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہو گئی. یہ میڈیکل سائنس کو بھی چیلنج ہے. اتنی ترقی کر لی پھر بھی یار حادثاتی موتیں اتنی زیادہ. اور حادثاتی موتیں نہ بھی ہوں تو بھی مر جاتا ہے 60 70 80. کتنا وہ شاعر نے کہا ہے نا، کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے کہ تم کب تک چھپتی رہو گی لنڈا بازار. تو بھول تو نہیں گئے نا آپ لوگ لنڈا بازار؟ یہاں بھی ہوتا ہے. ہاں بولٹن مارکیٹ میں لنڈا بازار. تو کہہ رہے ہیں بھائی وہاں سب آتے ہیں، پرانی پتلونیں خریدتے ہیں، اس کو دھو کے کہتے ہیں طارق روڈ سے خریدی ہے میں نے. تو بھائی یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اس کو اتنا فری مت کراؤ جتنا ہم نے فری کرا لیا ہے. ہم نے بہت زیادہ لفٹ کرا لیا ہے اس کو. پیسہ بھی کماؤ، عزت شہرت سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اس پہ ایک لیبل لگا ہوا ہے فنا کا. یہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. جو فنا ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو لفٹ تو کرایا جاتا ہے، زیادہ لفٹ بولو نہیں کرایا جاتا. اب آپ کے ساتھ کوئی جہاز میں سفر کر رہا ہے، اس نے اترنا ہے کہیں اور، آپ نے پھر دوسری فلائٹ بدل کے آگے جانا ہے، آپ نے دل دے دیا اس کو. بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر، یہ آپ ڈائلاگ بول رہے ہو اس کے سامنے. وہ بھی کہے گا پاگل ہو گیا، سٹیا گیا، یہ دماغ خراب ہو گیا اس کا. بھائی ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہے. آپ بزنس کلاس میں سفر کر رہے تھے، آپ کو اتنا اچھا لگا، اتنا خوبصورت غریب آدمی تھا، اس کو کسی نے بلایا بزنس کلاس میں. اب وہ دیکھ رہے یار ایئر ہوسٹس کا سلوک، اتنا اچھا سلوک. بزنس کلاس میں الگ سے اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، اس کا سلوک اور زیادہ اچھا. اور اکانومی کلاس میں تھوڑا سا سلوک کم درجے کا. اور W11 میں آؤ گے تو سلوک نام کی کوئی چیز ملے گی نہیں. آپ بسیں ہیں نا کراچی کی، کنڈکٹر کیسے بات کرتا ہے؟ جتنی بھری ہوئی بس ہو نا، جنہوں نے کراچی کی بسوں میں سفر کیا ان کو پتہ ہے، جتنی بھری ہوئی بس ہو یہ معجزہ ہے، کنڈکٹر اس میں نیا بندہ چڑھا دے گا، وہ کبھی نو نہیں کرے گا. اور کمال کی بات ہے کہ اس دروازے سے چڑھائے گا، اگلے دروازے سے اتارے گا، کرایہ بھی لے گا، اور خود بھی یہاں سے چڑھے گا، اگلے دروازے سے اترے گا. اور ہر شخص کا موبائل چوری ہوگا، جیب کٹے گی، کنڈکٹر کا موبائل بھی جیب نہیں کٹتی اس کی. یہ معجزے کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے کنٹری میں ہوتے ہیں. خیر، تو یہ جو قوت معتدل ہے نا، محبت اعتدال سے. کس سے؟ اعتدال سے. یہ صرف آپ کو اللہ، جب تک آپ اللہ رسول کو نہیں مانو گے بھائی اعتدال سے محبت. آپ خدا کی قسم جتنی دولت کما لو، اللہ کی قسم یہ دولت آپ کی ٹینشن بڑھائے گی، کم نہیں کرے گی. کیونکہ جو چیز ہوتی ہے اس سے محبت بڑھتی ہے، جو چیز نہیں ہوتی اس سے محبت نہیں ہوتی. آپ اگر گدھا بھی پال لو نا چند دن کے لیے، آپ کو اس گدھے سے بھی محبت ہو جائے گی. تو پیسہ تو بڑی اٹریکٹیو چیز ہے، آپ کچھ وقت کے لیے اپنے پاس رکھو. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے آپ کو محبت نہ ہو؟ اور میں دوبارہ وہ بات ریپیٹ کروں، جس چیز سے بچھڑنا ہو، جس چیز کو چھوڑنا ہو، اس سے محبت فائدے مند نہیں ہوتی. اس سے محبت آپ کی ٹینشن اور ڈپریشن میں اضافہ کرتی ہے.
یہ تو اضافہ کرے گی. ایک شاعر ہے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زمانہ جاہلیت میں اسلام کے خلاف بہت حجب کیا کرتے تھے، بہت مخالفت کیا کرتے تھے. جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. توجہ ہے نا آپ سب کی میری طرف؟ نبی نے حکم دیا ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. تو ان کے دل میں اسلام آ گیا کہ میں جاتا ہوں نبی کی خدمت میں، جا کے اسلام قبول کرتا ہوں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی کوئی سامنے آ کے بیٹھا ہو تو اس کے قتل کے آرڈر جاری کریں، کہ یہ اخلاق نبوی کے بہرحال خلاف تھا. تو آ کے بیٹھ گئے. اب چونکہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، عربوں کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی نیا کام کرنے جاتے یا شاعری کرتے، ان کا ارادہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار پیش کرنا. آج تک ساری زندگی اسلام کی مخالفت میں اشعار پڑھے تھے، انہوں نے کہا آج میں نبی کی شان میں اشعار پڑھتا ہوں. تو عربوں کی عادت تھی کہ جب بھی نبی کی یا کسی بھی کام میں کوئی شعر و شاعری کرتے تو پہلے اپنی محبوبہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے شعر و شاعری میں. اسلام نے اس عادت کو ختم کیا اور اسلام نے کہا خطبے سے کوئی بات شروع کیا کرو، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. لیکن چونکہ یہ بھی نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے تو ان کو نبی نے اسی جاہلیت کی رسم پہ تنبیہ نہیں کی کہ اسلام لائیں گے تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. تو انہوں نے اپنی محبوبہ کے قصے شروع کر دیے. بانت سعاد فقلب اليوم مبتول متیم اثرها لم یفد مقبول لکنها خلة قد سیق من دمها فجع وبلع واخلاف وتبدیل. وہ کہنے لگے سعادہ جو میری محبوبہ تھی مارکیٹ، میں اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں نا، مارکیٹ سے کیا ہو گئی؟ شارٹ. اور کہنے لگے کہ میرا دل اس کے پیچھے چلا گیا اور نالائق میرا دل لے کے گئی، بدلے میں کوئی دوسرا دل بھی نہیں جو میں سینے میں لگا دوں. دل ہی سینے سے کیا ہو گیا؟ شارٹ ہو گیا. پھر آگے وہ کہنے لگے لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيقَ مِن دَمِهَا، جو اصل شعر ہے یہ ایک ایسی محبت ہے جس کے خون میں فجع وولع واخلاف وتبدیل، بے وفائی، جھوٹ، پیترا بدلنا اور ملمہ سازی، جال سازی اس کے خون میں شامل کر دی گئی ہے. تو صوفیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں نا، وہ اس شعر کو دنیا کی محبت پہ فٹ کرتے ہیں کہ دنیا سے محبت ایک ایسی چیز ہے، دنیا آپ کو بڑی اٹریکٹیو نظر آتی ہے لیکن اس کے خون میں دھوکہ ہے، آپ کو ایک بلندیوں تک پہنچا کے ایسا پٹکتی ہے کہ آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں. کتنے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھو، موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے بڑھاپا آنا شروع. آپ کے پاس جب آپ کے پاس بادام کھانے کے لیے دانت ہوتے ہیں تو بادام کے پیسے نہیں ہوتے، اور جب بادام کے پیسے آتے ہیں تو کھانے کے لیے منہ میں دانت بچتے نہیں ہیں. پوری دنیا کا حاصل یہی ہے. دیکھو مائیکل جیکسن سے عبرت حاصل کیا کرو، کتنے ٹکٹ بکے تھے اس کے، کتنا بڑا شو ہونے والا تھا اس کا، اور ایسا 50 سال کی عمر، مجھ سے بھی کم عمر تھا. کتنا صحت کا خیال کیا اس نے. 50 سال کی عمر میں وہ سویا ہے، اب تک پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی. بھائی یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ اس دنیا سے محبت اعتدال سے کریں. اور اعتدال سے کیسے محبت ہوگی؟ بھائی اگر چھن جاتی ہے تو کیا ہو گیا، چھن گئی تو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی مل جائے، رات کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو تو اللہ نے گویا پوری دولت سمیٹ کے اس کی جھولی میں ڈال دی ہے. حدیث کا مطلب یہ ہوا اب اس کے لیے ٹینشن لینا جائز بولو نہیں ہے. اب اگر وہ ٹینشن لے رہا ہے نا تو یہ اس کا اپنا ہیڈک، اپنا مسئلہ ہے. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان میں گاڑیاں جو بارڈر سے آتی ہیں نا، بہت سی کسٹم پیڈ نہیں ہوتی. آپ کو لینڈ کروزر چاہیے تھی، بڑی خوبصورت بہترین لگژری، آپ نے ہر چیز چیک کر لی اس کی، اور اس نے بتایا کہ جی 1 کروڑ روپے کی. آپ نے کہا قبول ہے. اس نے کہا آخر میں اس میں صرف ایک فالٹ ہے. کیا فالٹ ہے بھائی؟ فالٹ یہ کہ اس کی نمبر پلیٹ جعلی ہے. آپ لوگے اس کو؟ ہے بھائی، کیوں نہیں لوگے یار؟ پائیدار نہیں ہے. کسی بھی وقت پولیس والے روک سکتے ہیں، جیل الگ، رشوتیں الگ. حالانکہ گاڑی میں کوئی تبدیلی ہوئی، وہی اسٹیئرنگ ہے اس کا، وہی بریکیں ہیں، وہی ایکسلریٹر ہے، وہی گلاسز ہے،
بالکل 0 میٹر. فالٹ کیا ہے بھائی؟ پائیدار نہیں ہے, کسی بھی وقت چھینی جا سکتی ہے. آپ کہو گے بھائی ایک مجھ سے لے لے, مجھے یہ نہیں پہنا گاڑی, مجھے نہیں چاہیے. جیسے نان کسٹم گاڑی کسی بھی وقت چھینی جا سکتی ہے, تو یہ ہماری صحتیں, ہماری گاڑیاں, ہماری دولت, ہماری نیشنلٹی, یہ بھی نان کسٹم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کسی بھی ٹائم پہ یہ تمام کی تمام چیزیں چھین سکتا ہے. تو جب اللہ چھین سکتا ہے تو پھر دل لگانے کی چیزیں بولو نہیں ہے. تو محبت اعتدال سے یہ بھی کون سکھاتا ہے؟ بولے نا, اسلام سکھاتا ہے. اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے, اس طرح ایک قوت اللہ نے ہمیں دی, عقل. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اس میں بھی یہی مضمون اللہ نے بیان کیا. دیکھو دنیا میں کچھ مذہب ایسے ہیں جو کہتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا ہی مت کرو. آپ نے یوٹیوب پہ دیکھے ہوں گے, کپڑے ہی نہیں پہنتے اور نہاتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ نہانے سے انسان خوش ہوتا ہے, نہ نہانے سے تکلیف میں, تو وہ اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالتے ہیں. کچھ مذاہب ایسے ہیں پوری زندگیاں گوشت نہیں کھایا انہوں نے, اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو بے لگام خواہشات, شراب بھی پی رہے ہیں, چرس بھی پی رہے ہیں بھائی, اور بہت سارے جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں بھی اسلام نے ہمیں اعتدال سکھایا ہے. دیکھو ہر خواہش ایسی نہیں ہے کہ اس کو پورا کیا جائے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری خواہشات قربان کر دو. اتنا بہترین اصول اور ضابطہ بیان کیا, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کھاؤ بھی پاکیزہ, ایوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, اور اعمال بھی کیسے کرو؟ پاکیزہ اعمال. خواہشات بھی وہ پوری کرو جو حلال خواہشات ہیں, حرام سے بچو. تبھی قرآن میں یہ آیت ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى, اللہ کہتے ہیں جس نے سرکشی کی, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, کتنی خواہشات پوری کرنی ہے. اللہ نے کہا دیکھو کچھ خواہشات ایسی ہیں جن کو پورا کرنے سے آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, اور کچھ خواہشات ایسی ہیں جن کو پورا کرو گے تو آخرت تم سے روٹھ جائے گی. تو جس نے آخرت کو بچا لیا, دنیا کی خواہش کو قربان کر دیا, وہ کامیاب ہے. اور جس نے دنیا کی خواہش کو فوکس کر کے آخرت کی خواہش کو خراب کر دیا, وہ اللہ کی نظر میں ناکام ہے. تو یہ اعتدال بھی بھائی کس نے بتایا ہے ہمیں؟ بولیں, صرف اسلام کے پاس ہے یہ, کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو میرے اور عقل, ایک ہے عقل کی خواہش, عقل کی ایک طاقت. کتنے لوگوں نے عقل سے کام لے کے ایسی بے عقلی کے قوانین پاس کیے ہیں کہ انسان ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے کہ کیا ہے تم نے. میں زیادہ اس کی ڈیپ میں نہیں جاؤں گا, کچھ پابندیاں میرے اوپر بھی ہیں, بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکتا میں. ایسے قوانین پاس کر دیے, انسان سر پیٹتا ہے, بھائی کیا کر رہے ہو. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے عقل استعمال ہی نہیں کرتے, یعنی کچھ کی عقل ایسی ہے خدا سے بھی آگے نکل رہے ہیں, اللہ سے, اور کچھ ایسے سرے سے کھوپڑی استعمال کرتے ہی. جب آپ پتھر کے بنے ہوئے بت کو بنا کے اس کے سامنے جھکتے ہو, اس کا مطلب آپ عقل استعمال کر ہی نہیں رہے. بھائی جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے اس کے سامنے کیوں جھکیں ہم؟ یہ کیا لگتا ہے ہمارا؟ تبھی ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے نا کہ الہم ارجل یمشون بہا, قرآن کہتا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ تو مثالیں تو بہت ہیں. میں مضمون کی طرف آتا ہوں. تو میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس سیدھے راستے کو متعین کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. ہماری خواتین جب پردے پر بیان ہو بہت غصہ کرتی ہیں, اسلام نے ہم پہ اتنی پابندیاں لگا دیں, ہمیں پردے میں رکھنے کا حکم ہے. بھائی یہ پابندیاں خدا کی قسم آپ کے فائدے کے لیے ہیں, آپ کے نقصان کے لیے نہیں ہیں. اسلام دشمنوں نے کیا کیا؟ عورت کو پردے سے آزاد کر کے آزادی کا نام دیا. بھائی عورت پردے سے جتنا آزاد ہوگی عیاشی مرد کی بڑھے گی اس سے. عورت جتنا پردے میں ہوگی ٹینشن عورت کو نہیں ہے, آدمیوں کو ٹینشن ہوگی. عورت کے پردے سے مزے کس کے خراب ہوں گے؟ بولو نا یار, آپ تو سمجھدار ہو, آپ پہ گزرتی ہے, آپ بتاؤ نا. آپ کے مزے خراب ہوں گے. مجبوراً آپ کو اپنی بیوی سے وفا کرنی پڑے گی.
دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں جنہوں نے کچھ نے تو عورت کو ایسی پابندیاں لگا دی گھر سے نکلے ہی نہیں. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, گھر سے ہی نہیں نکلو. شوہر مر جاتا تھا تو 2.5 3 4 سال کی عدت تھی, گند میں گوبر میں رہنا پڑتا تھا اس کو. اور کچھ لوگوں نے ایسی آزادی دی ہے, اتنی آزادی دی کہ تمام تر پردے کی پابندیوں سے اس کو آزاد کر دیا. یہ بے اعتدالی ہے. اسلام نے اعتدال, اسلام نے کیا سکھایا؟ اعتدال. ضرورت کے وقت گھر سے باہر جا سکتی ہے, لیکن قرآن نے حکم دیا یدنین علیہن من جلابیبہن, بڑی چادر لے اپنے آپ کو اس چادر سے ڈھانپے. محرم اور نامحرم کا فرق اسلام کے علاوہ کہیں اور ہے؟ بولو. کتنا پیارا نظام اللہ نے بتایا. اللہ نے فرمایا عورت کو لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء. خدا کی قسم یہ آیت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. ایسے بیلنس احکام اللہ نے پردے کے بارے میں عورت کو دیے. اللہ نے عورت کو بتایا کہ وہ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے سامنے, اپنے باپ کے سامنے, اپنے بیٹوں کے سامنے, اپنے ہسبینڈ کے والد کے سامنے جن کو فادر ان لا کہا جاتا ہے. اسی طرح اپنے ہسبینڈ کے بیٹے جو سوتیلے بیٹے ہوتے ہیں ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے. اسی طرح اللہ نے کہا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے بیٹوں کے سامنے جن کو بھانجے اور بھتیجے کہا جاتا ہے. اسی طرح ناسمجھ بچوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے سامنے زینت, یا عورتوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں مرد, وہ چونکہ مرد ہیں اور نامحرم ہیں, ان میں غلط جذبات آپ کو دیکھ کے پیدا ہو سکتے ہیں, لہذا ان کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی. یہ حکم بھی اسلام نے ہمیں دیا ہے. اگر اسلام نہ بتاتا اس بارے میں بھی ہمارے پاس گائیڈنس بولو نہیں تھی. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے سوسائٹی کو؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس نا انٹیوں کے فون آتے ہیں جو اپنے میاؤں سے پریشان ہوتی ہیں, اپنے میاؤں کی غیر اخلاقی حرکتوں سے. آج کل مارکیٹ میں ایسی خواتین بہت زیادہ ہو گئی ہیں جو اپنے میاؤں کی غیر اخلاقی حرکتوں سے اسٹریس اور ڈپریشن میں جا رہی ہیں کہ کاغذ میں ہم ان کی وائف ہیں, ہم سے تمیز سے بات نہیں ہوتی, باقی جو بھی آئے گی نا اس سے بہت زیادہ تمیز سے بات کرتے ہیں. پتہ نہیں ایک دم ان کے چہرے پہ کھلکھلاہٹ آ جاتی ہے. کوئی بھی انٹی آ جائے تو ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے ان کا. تو ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا میاں جو ہے وہ دوستیاں لگا رہا ہے لڑکیوں سے, خواتین سے, دفتروں میں اور پتہ نہیں کہاں کا. میں نے ان سے کہا دیکھیں آپ کیا جب رشتہ آیا ہوگا کسی مذہبی گھرانے سے جو نظر جھکانے والا, شریف شرفا, حاجی نمازی, تو آپ نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا ہوگا ہمیں مولویوں سے نہیں, کیونکہ یہ ہم پہ پابندیاں لگائیں گے. پردہ کرو, نماز پڑھو, تلاوت کرو, اسٹار پلس کیوں دیکھ رہی ہو, پتہ نہیں پرانا ہو گیا نیا ہے, یہ کیوں دیکھ رہی ہو, وہ لگائے گا ہم پہ پابندی. اس لیے ہمیں کوئی بولڈ براڈ مائنڈڈ قسم کا ہسبینڈ چاہیے. میں نے کہا ایسا ہی ہوا تھا کہ نہیں؟ بالکل 100% صحیح کہا, ایسا ہی تھا. میں نے کہا مل گیا آپ کو. کیونکہ جو براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کس کو دیکھنا حلال ہے اور کس کو دیکھنا حرام. براڈ مائنڈڈ مل گیا نا آپ تو وہ تو. اور پھر دوسری بات میں نے کہا جب آپ نے پردے کے احکام قرآن میں پڑھے ہوں گے, علماء سے سنے ہوں گے, تو آپ کو لگا ہوگا کہ کیا پابندیوں میں اسلام نے ہمیں ڈال دیا. تو آپ کا میاں جو خراب ہوا ہے نا وہ پردے والی خواتین کی وجہ سے نہیں ہوا, وہ ان آزاد خیال خواتین کی وجہ سے ہوا ہے جو پردہ بولو نہیں کرتی. اور آپ جیسی لاکھوں خواتین کا گھر برباد ہو گیا ہے, کیونکہ مرد, بہت معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے علاوہ مردوں کی بات کر رہا ہوں, مرد سارے ہی ٹرکی ہوتے ہیں, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اللہ کو پتہ ہے نا, اس لیے اللہ نے عورت کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ مرد کو حکم نہیں دیا پردے کا, کیونکہ عورت میں یہ عورت اس طرح نہیں ہوتی. عورت کی فطرت میں وفا ہے اپنے شوہر کے ساتھ. مرد تو ٹھرکی ہوتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ آپ جیسے نیک لوگ جن کو اللہ ہدایت دے. فطرت سے زیادہ, فطرت اللہ سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟
جس نے بنایا. سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق, جس نے پیدا کیا اس کو نہیں پتا. اب کلچر سے پوچھ رہے ہو. جب ہماری سوسائٹی میں پردہ تھا, مرد بیویوں سے وفا بولو کرتے تھے. جب سوسائٹی میں پردہ ختم ہوا, بیڑا کس کا غرق ہوا ہے؟ عورت کا. مرد تو ادھر ادھر سے اپنی خواہشات پوری کر لیتا ہے, گھر کس کا خراب ہوتا ہے؟ عورت کا. تو اللہ نے جب حکم دے دیا, یہ بھی اعتدال ہے. نکاح کے بارے میں کتنے پیارے حکام دیے اللہ نے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وبنات الاخ وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ایک انگریز نے قرآن کی اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ جس سوسائٹی میں یہ آیات نافذ ہوں وہ اخلاق کے کیسے اونچے معیار پر ہوگی وہ سوسائٹی. یہ آیت کسی اور مذہب کے پاس بولو نہیں. اس میں اللہ نے مرد کے لیے جو عورتیں محرم ہیں نامحرم ہیں دونوں کی پوری لسٹ جاری کی ہے, پوری لسٹ, کہ یہ مقدس رشتے ہیں, ان سے حرام تو دور کی بات حلال ریلیشن کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں, تمہاری پھوپھیاں, تمہاری خالائیں, اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں بچپن میں دودھ پلایا. اسی طرح تمہارے شوہر, تمہارے بیوی کی مائیں جن کو ساس کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے جو جا چکی ہیں, جو دنیا میں ہیں. تو جتنے بھی داماد ہیں, کیونکہ جو سسرال والے ہیں نا ان کو میں پیار سے اسرائیل والے کہتا ہوں, دامادوں کے مقابلے میں جو سسرال. آپ میرا ضرب دیکھو, میرا ضرب, حوصلہ دیکھو, حوصلہ دیکھو آپ, حوصلہ. ایک ساس لوگ افورڈ نہیں کر پاتے آج کل. ایک سسر قابل برداشت. آپ حوصلہ دیکھو. ہول سیل کے حساب سے سالے رکھے ہوئے ہیں, ہول سیل کے حساب سے سسر, ہول سیل کے حساب سے ساسیں. ظرف ہے یا نہیں ہے؟ تبھی تو میں چاہ رہا ہوں ایک ہفتہ اور بڑھوا لوں گا. خیر استغفر اللہ, مذاق کر رہا ہوں. تو کتنی مقدس آیات ہیں. ساس مدر ان لا ہے, اللہ کہتے ہیں یہ بھی تمہاری ماں ہے. یہ تو خیر میں مزاح کر رہا تھا اسرائیل سے, لیکن اللہ نے اس کو مقدس رشتہ قرار دیا. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. کسی عورت سے تمہارا نکاح ہو گیا, اس کا اگر کسی شوہر سے بیٹی ہے تو آج سے وہ تمہاری بیٹی ہے, اس سے تم ساری زندگی نکاح بولو نہیں کر سکتے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. تمہارے بیٹے کی بیوی وہ تمہاری ڈاٹر بن چکی ہے, ڈاٹر ان لا, لہذا اس کے حقوق بھی, اس کے ساتھ معاملات بھی بیٹیوں جیسے ہیں. کتنا مقدس نظام اسلام نے قائم کیا ہے. کیا کسی اور کے پاس آپ عقل سے فیصلہ کر سکتے ہیں ان سب چیزوں میں؟ گائیڈنس عقل گائیڈ کر سکتی ہے آپ کو؟ کہیں بھی گائیڈنس نہیں ملے گی آپ کو. تو جب اللہ تعالیٰ نے عورت کے تحفظ کے لیے اتنا خوبصورت نظام بنا دیا تو عورت کو بھی چاہیے کہ اس نظام کا خیال کرے. اس نظام میں اس عورت کی بہتری ہے, اس کے فائدے ہیں اس میں. تو اعتدال کا راستہ صرف اور صرف کون سکھاتا ہے بھائی؟ خرچ کرنے میں اعتدال سکھایا. اللہ فرماتے ہیں لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط. غیر مسلموں کے پاس کہاں کتنا خرچ کرنا ہے اس کا کوئی ضابطہ موجود, ادھر توجہ نہیں, کوئی ضابطہ نہیں. بس ٹیکس تو دیا جاتا ہے, اس کے علاوہ کچھ وہ بھی گورنمنٹ لیتی ہے, نہ لے تو کوئی بھی نہیں دے گا ٹیکس. اسلام نے کیا خوبصورت نظام بنایا ہے کہ نہ کنجوسی کرنی ہے, سارا مال تمہارا نہیں ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. آپ جتنا کماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے حق اس میں تمہارے والدین کا ہے, اگر وہ محتاج اور ضرورت مند ہوں. اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے تو سب سے پہلا حق تمہاری بیوی اور تمہارے
بولو بچوں کا ہے. اسلام میں بیوی بچوں پہ خرچ کرنا یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے جس کی بیوی ہے. آپ کی بیوی گورنمنٹ کی بیوی نہیں ہے, آپ کی بیوی ہے, لہذا خرچ کرنا کس کے ذمے ہے؟ بول نہیں رہے آپ کے ذمے ہے, آپ کو خرچ کرنا پڑے گا, اولاد پہ آپ کو خرچ بولو کرنا پڑے گا. اگر ماں باپ کو ضرورت ہے تو آپ کو خرچ کرنا پڑے گا. آپ ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر کے جان نہیں چھڑا سکتے. دنیا کے عذاب سے بچ جاؤ گے, آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکتے آپ. یہ نظام ہے دنیا میں کسی کے پاس؟ آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ بولو میں نے اتنا کمایا تو میں چاہتا ہوں یہ سارا کمایا ہوا کسی ٹرسٹ کو دے کے چلا جاؤں. نہ, یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ, تمہارے جو خونی رشتے ہیں ان کا حق اللہ نے غریبوں مسکینوں سے, دوسرے مسکینوں سے زیادہ رکھا ہے. لہٰذا آپ کو اپنی وراثت اپنی اولاد میں دینی پڑے گی. آپ کی زوجہ کا اس میں سے 12.5% نکلے گا, باقی آپ کے بیٹے اور بیٹیوں میں ڈیوائڈ ہوگا. تو یہ حق بھی بھائی کس نے دیا ہے اولاد کو؟ دیکھو اسلام 2 قسم کے ریلیشن کا نام ہے. غیر مسلموں کے ہاں یہ ریلیشن بھی نہیں ہے. ہمارا ایک ریلیشن ہے خالق سے, توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. ایک ریلیشن کس سے ہے؟ جس نے ہمیں بنایا. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس سے ریلیشن؟ یہ کیسا کیسی انسانیت ہے؟ جس نے پیدا کیا, جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے, بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے اور طرح طرح کے نباتات پیدا کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. سوکھا چارہ تم جانور کو کھلاتے ہو, چکنا گاڑھا دودھ ہم اس سے نکالتے ہیں. آپ اس سوکھے چارے کو لے کے چلے جائیں جاپان کے سائنسدانوں کے پاس, یار اسے مشین میں ڈال کے کوئی تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دو. جاپان والے سائنسدان کہیں گے, فرانس والے کہیں گے بھائی اب تک ہم نے کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں کی ہے. اللہ کہتے ہیں میں انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ انتظام کر چکا ہوں. ادھر بھینسوں کو سوکھا چارہ کھلایا جاتا ہے اور ادھر پیسا چکنا گاڑھا دودھ نکلتا ہے. شہد کی مکھی کو دیکھو کیسے بہترین انداز سے شہد بناتی ہے. آپ خربوزے کا بیج زمین میں ڈالو, پودا نکلتا ہے, پھول نکلتے ہیں, تتلیوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, اس سے خربوزہ, اس کے اندر دوبارہ سینکڑوں بیج. یہ پروسیس صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ایسا بہترین ایک نظام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ سارے کس کے فائدے کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے. اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرو, سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور درختوں کی لکڑی قلم بن کے گھس کے ختم ہو جائے گی. اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. صرف ایک آنکھ کو دیکھ لیں. آنکھ, میں بار بار آنکھ کی مثال دیتا ہوں اس لیے کہ آنکھ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ خود بخود نہیں بن سکتی. یہ 2 ڈیجیٹل کیمرے ہائی ریزولیشن کے ہماری کھوپڑی میں ماں کے پیٹ میں فٹ کیے گئے ہیں. خدا کی قسم اللہ اگر یہ فٹ نہیں کرتا, یہ ڈارون کی تھیوری سے فٹ نہیں ہوئے, یہ ایوالو ہو کے کیمرے فٹ نہیں ہوئے, ایوالو ہو کے چیزیں اتنی خوبصورت طریقے سے دکھر سکتی نہیں ہے. تبھی قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ اللہ سوال اس لیے کر رہا ہے کہ جواب واضح ہے کہ یہ خدا نے بنائی ہے. اس زمانے میں لوگ تھوڑی سی عقل رکھتے تھے, کسی نے بھی نہیں کہا کہ نہیں یہ تو اتفاق سے بن گئی ہے, کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. یہ دیکھو یہ ڈیجیٹل کیمرہ یہ انسانی آنکھ کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. جو پروسیس انسانی آنکھ میں ہوتا ہے نا ویڈیو اور تصویر بننے کا, اسی کی فرسٹ کاپی ہے ڈیجیٹل کیمرہ. یہ ڈیجیٹل کیمرہ خود بخود بنا ہے یا کسی نے بنایا ہے؟ یہ کسی نے بنایا, خود بخود نہیں بن سکتا. کاپی خود بخود نہیں بن سکتی, اوریجنل آٹومیٹیکلی خود بخود کیسے بن گیا بھائی؟ تو اتنے احسانات ایک آنکھ کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا اگر اللہ آنکھیں چھین لے. دنیا میں کسی مذہب میں اس خدا کے حقوق ہیں؟ بتاؤ, کوئی ہے جو ہمیں بتاتا ہے اس خدا کو کیسے خوش کرنا ہے؟ اسلام کے پاس اسلام نے ایکسپلین کیا کہ تمہارا اس خدا سے بھی ریلیشن ہونا چاہیے. یہ اعتدال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یا اس کو بالکل ہی ہم سوسائٹی سے نکال دیں؟ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے انہوں نے اللہ کو سوسائٹی سے بالکل آؤٹ کر دیا ہے. آپ ان سے بولو یہ تجارت حلال ہے حرام ہے, ابے یہ حلال حرام کے چکروں میں مولویوں نے ہمیں ڈال دیا. بھائی یہ طلاق ہو گئی ہے, اس طرح سے تم نے دے دی, ابے میں ان چیزوں کو
بولو نہیں مانتے. او بھائی نماز فرض ہے. ابے بھائی یہ مذہبی لوگوں کا, تم مذہبی ہو, ہم تو مذہبی نہیں ہے. نا نا نا, مذہبی نہیں. آپ کا جو کریٹر ہے, گاڈ ہے, اس سے ریلیشن کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے پیدا کیا آپ اس کو بھول جاؤ؟ غیر مسلم کا ریلیشن کتنا ہے؟ او مائی گاڈ. بس جب کسی ٹینشن میں آئیں گے تو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا, او مائی گاڈ. او ایم جی, وہ اس کا بھی شارٹ فارم نکال لیں, ساشے نکال لیے اس کے. بس یہ ریلیشن ہے. دنیا میں کوئی آپ آپس میں ریلیشن ہو, اس کے ریلیشن کو نہیں لوگ مانتے. تو یہ خدا کیسے مان لے گا اتنے سے ریلیشن کو؟ بھائی اسلام ہے جس نے اس ریلیشن کی ہمیں ڈیٹیل بتائی. اللہ کہتے ہیں مجھے اگر خدا مانتے ہو نا, سب سے پہلے صبح ہوتے ہی میرے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑے گی. پھر ظہر کی نماز ہے, پھر عصر کی نماز ہے, پھر مغرب کی نماز ہے, پھر عشاء کی نماز ہے. اللہ نے کہا اگر مجھے مانتے ہو, گاڈ کریٹر مانتے ہو, شراب کے قریب جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب پھٹکنے کی بھی تمہیں اجازت. بولو. دیکھو مذہب کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے. مذہب وہ کام کرا لیتا ہے جو حکومتیں بھی نہیں کرا سکتی. مجھے ایک بات بتاؤ, کینیڈین گورنمنٹ اگر قانون پاس کر دے کہ 1 مہینہ تمام کینیڈا والوں نے بھوکا پیاسا رہنا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک, لوگ عمل کر لیں گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اور اتنی سخت سزائیں دے دے اس پہ کہ جو پکڑا گیا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں کہتا ہوں 1% لوگ بھی عمل نہیں کریں گے, بلکہ شاید صدر وزیر اعظم چھپ چھپ کے کھا رہا ہو بیٹھے. لیکن کیا بات ہے, 1400 سال پہلے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی امی, جو ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو تہذیب سے بالکل دور, ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم, جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے. 1400 سال پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی. کینیڈا میں بھی روزے رکھے جا رہے ہیں, امریکہ میں بھی روزے رکھے جا رہے ہیں, نارتھ پول پہ بھی رکھے جا رہے ہیں, ساؤتھ پول پہ بھی رکھے جا رہے ہیں, ایسٹ میں بھی رکھے جا رہے ہیں, پاکستان میں بھی, انڈیا میں بھی, سعودیہ میں بھی. پوری دنیا میں جب رمضان کے چاند کا اعلان ہوتا ہے ایک ہلچل مچ جاتی ہے. اتنی پاورفل موٹیویشن خدا کے پاس ہوتی ہے, خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتی ہے موٹیویشن. تو آپ کو سوسائٹی میں اللہ کو ان کرنا پڑے گا انسان کا بچہ بننے کے لیے. اگر آپ نے سوسائٹی سے اللہ کو آؤٹ کیا, انسان میں اور درندے میں کوئی فرق نہیں ہے. آج کتنے ماں باپ پریشان ہیں, ہمارا بچہ نیک نہیں ہے, ہمارا بچہ ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا, ہمارا بچہ ہم سے اخلاق سے بات نہیں کرتا, میری بیٹی میرے قابو میں نہیں ہے. مائیں پریشان ہیں. آپ کی بیٹی اگر اللہ کے قابو میں نہیں ہے تو پھر آپ کے قابو میں بولو نہیں ہو سکتی. آپ نے اس کو اللہ سکھانا ہے. ہم ماں باپ کا احترام ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے. کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے. ایک بزرگ تھے, وہ یہ تابعین میں سے تھے, بہت بڑے محدث. پہلے زمانے میں جب کسی کے پاس حدیث کا علم ہوتا تھا نا, پوری دنیا سے لوگ آتے تھے ان کے پاس. ان کی محفل لگی ہوتی تھی, پوری دنیا سے لوگ آتے تھے ان کے پاس. ٹائم بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا میں بس سمیٹتا ہوں اس کو, بیان کو جلدی سے. پوری دنیا سے نا لوگ آیا کرتے تھے ان کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے. ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے. ان کی ماں آتی, ان کو ڈانٹ کے کہتی کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو, مرغیاں بھوکی پھر رہی ہیں, چل اٹھ جا کے مرغیوں کو دانہ ڈال. وہ اپنا پورا لیکچر چھوڑتے, بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لیکچر چھوڑ کے جا کے مرغیوں کو دانہ ڈال کے آتے, اور جہاں سے لیکچر چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیتے. ایک دن ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس, مرغیاں ان سے زیادہ اہم ہیں؟ بھائی مرغیوں کی اہمیت آپ کے دل میں ہم سے زیادہ ہے, سبق چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا خدا کی قسم مرغیوں کی اہمیت نہیں ہے. میری بوڑھی ماں مجھے حکم دیتی ہے, جس پیغمبر کی حدیث میں تمہیں پڑھا رہا ہوں اسی پیغمبر نے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا بتایا ہے؟ ماں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اگر انسان کا بچہ بنانا, دیکھو انسان کے علاوہ کے بچے دنیا میں بہت ہیں, وہ میں نام نہیں لے رہا, آپ انسلٹ نہ محسوس کریں. بھائی جب کوئی انسان کا بچہ نہیں ہوتا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں جانور, اتنا کامن لفظ نہ یوز کیا کریں آپ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ دیکھو اب زبردست بات کی نا.
تو انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے آپ کو سوسائٹی میں اللہ کو بولو کرنا پڑتا. گھر کے ماحول کو انسانوں والا ماحول بنانے کے لیے گھر میں اللہ کو کرنا پڑے گا. ابھی ہم نے اللہ کو کیا کر دیا ہے؟ آؤٹ. یہ صرف اللہ کے پاس موٹیویشن ہے. ایک مہینہ میں بھوکا پیاسا رکھ لیتا ہے. ہمارے ایک استاذ نے بتایا کہ میں نے اپنے والد کے روزانہ پاؤں دبایا کرتا تھا 15 منٹ. ابا کہہ دیتے تھے بس, میں بھی کہہ دیتا تھا بس. کہتے ہیں ایک دن ابا کی آنکھ لگ گئی تو میں عشاء سے لے کے فجر تک ان کے پاؤں دباتا رہا ہوں. فجر میں ابا کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا اس وقت سے اب تک دبا رہے؟ میں نے کہا جی. کہتے ہیں اتنی دعائیں دیں اور آج وہ دعائیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ گورنمنٹ کے قانون سے ایسا ہو سکتا ہے ساری رات ابا کے پاؤں دبائے؟ اے بھائی, بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں 3 آدمی غار میں پھنس گئے. پتھر آ کے گرا اور وہ غار میں بند. اب ان کو پتا تھا کہ بھوکے پیاسے مریں گے. تینوں نے کہا بھائی اللہ سے دعا مانگو کہ کوئی ہم نے زندگی میں نیکی کی ہو نا تو وہ نیکی کا اللہ کو واسطہ دو تاکہ اس مصیبت سے ہم نکلیں. میں بہت شارٹ کر کے سنا رہا ہوں. ان میں ایک نے دعا مانگی, اے اللہ میں کسی پہ عاشق تھا, کسی لڑکی پہ, اپنی چچا زاد پہ, زنا کی خواہش تھی, نہیں پوری کرنے دیتی تھی, قحط پڑا, مجبور ہو کے میرے پاس آئی تو میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی. اس نے کیا کہا؟ مجھے پورا موقع مل گیا لیکن اس نے کہا اتق اللہ, میں تو مجبور ہوں, تو مجبور نہیں ہے, اللہ سے ڈر. اے اللہ مجھے پوری قدرت تھی اس پہ لیکن تیرے خوف سے میں پیچھے ہٹ گیا. اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ہٹ سکتا ہے؟ عورت کو بھی عورت کا حق شوہر جب دے گا جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو, ورنہ نہیں دے سکتا وہ. تو اے اللہ اگر میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں آج مبتلا ہوں اے اللہ اس مصیبت سے مجھے نجات دے. حدیث میں آتا ہے پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. دوسرے نے کہا اے اللہ میں جب گھر پہ بکریاں چرا کے آیا کرتا تھا تو میں دودھ پلاتا سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو, اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو. جب میں آیا مجھے تھوڑی دیر ہو گئی, میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے. اب میں کنفیوز تھا, ان کو اٹھاتا ہوں تو نیند خراب ہوگی اور ان سے پہلے میں کسی اور کو پلا دوں تو مجھے غیرت آتی تھی. ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے ان کے سر کے سہارے کنارے پہ میں کھڑا رہا. کس کے حکم سمجھ کے؟ اللہ نے سب سے پہلے کس کا حکم بتایا ہے, کس کے حقوق ہیں؟ ماں باپ. غیر مسلموں کے ہاں باپ اور ماں کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اللہ کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہی ماں باپ کا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, اللہ کہتے ہیں میں نے وصیت کر دی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وصیت کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب آپ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں. جب آپ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں کوئی آڑی ترچھی چیزوں کی وصیت کرتے ہیں یا بہت اہم چیزوں کی کرتے ہیں؟ اللہ دنیا سے نہیں جاتا لیکن اللہ وصیت کا لفظ استعمال کر رہا ہے یہ بتانے کے لیے جیسے باپ مرتے ہوئے وصیت کرتا ہے, چھوٹی موٹی باتوں کی وصیت نہیں ہوتی, بہت بڑی باتوں کی ہوتی ہے, بہت اہم باتوں کی. تو میں بھی وصیت کر رہا ہوں, لہذا اس آرڈر کو ہلکا مت سمجھنا. کبھی دیکھا آپ نے چھوٹی, آپ مر رہے ہو, بیٹے کھڑے ہوئے ہیں کاپی پین لے کے, ابا مرتے ہوئے کیا وصیت کر رہے ہیں؟ بیٹا یہ بنیان استری کر کے دھوپ میں لٹکا دینا. ایسی وصیت دیکھی کبھی آپ نے؟ بیٹا ایسا کرنا, میں نے گولے گنڈے والے کو بولا تھا کہ 3 پارسل کر دے, اب میں مر رہا ہوں تو 2 منگوا لینا, 1 رہنے دے. یہ وصیتیں نہیں, یہ آرڈر ہوتے ہیں, یہ وصیتیں نہیں ہوتی. وصیت بڑی بڑی چیزوں کی ہوتی ہے. بیٹا میں مر رہا ہوں, بہنوں کا خیال رکھ, مجھے پتا ہے تم کھانے پینے کے بہت شوقین ہو, ان کی جائیدادیں بھی کھا جاؤ گے, مت کھانا. کیونکہ میں نے بھی یہی کیا تھا, میں بھی یہی چل رہا ہے نا مارکیٹ, میں بھی یہی کھایا تھا. مجھے خطرہ ہے تم بھی کیا کرو گے, جائیدادیں کھا جاؤ گے ان کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے ساری رات کھڑا رہا ماں باپ کے سامنے. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اے اللہ اگر تجھے خوش کرنے کے لیے کیا, یہ کام ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا. اتنی ایفرٹس یہ کس کے لیے ہوتی ہیں؟ 1 مہینہ اللہ کے لیے روزہ رکھا جا سکتا ہے, ابا اماں کے لیے نہیں رکھا جا سکتا. آپ کے ابا بولے 1 مہینہ بھوکا رہے, نہیں ہو سکتا. اللہ کہے گا تو ہو جاتا ہے. بھائی ہو رہا ہے روگ رکھنے, میں تو یہاں حیران ہوں, 9:30 بجے مغرب ہوئی, میں کہا تم لوگ رمضان میں کیا کرتے تھے؟ ایک آدمی نے پوچھا عاشورہ کا 1 روزہ رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ادھر 1 روزہ بھی 2 کے برابر ہے. کراچی میں ایسے 2 روزے ہو جائیں جس طرح کے آپ کے چل رہے ہو. 9:30 بجے تو مغرب ہو رہی ہے, 3 بجے
صبح صادق اور 9:30 بجے مغرب، کتنا مشکل رمضان میں لوگوں نے رکھے، لوگ مجھے بتا رہے ہیں رکھتے ہیں بھائی، کہہ رہے ہیں افطاری کر رہے ہوتے ہیں اور صبح صادق بس تراویح بھی ایسے ٹھکا ٹھک پڑھتے ہیں، بس صبح صادق ہوئی رکھتے ہیں. اور آج سے نہیں رکھ رہے، ہم جب پرانی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو اس میں فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو نارتھ اور ساؤتھ میں علاقے ہیں وہاں مسلمان کثرت سے روزے رکھتے، اس زمانے سے رکھتے چلے آ رہے ہیں. تو اس لیے آپ گھر میں اللہ کو ان کریں گے تو گھر میں برکت آئے گی، ریلیشن آپ کا کیا ہوگا، بولو مضبوط. تو اس نے کیا تو نبی نے فرمایا کہ اس نے کہا اللہ میں نے اگر تیرے لیے اپنے ماں باپ کی یہ خدمت کی ہے تو جس مصیبت میں آج ہم مبتلا ہیں اس مصیبت سے ہمیں نکال دیے، پتھر اور زیادہ لڑک گیا. تو میرے بھائی آخری بات بس بیان کو میں سمیٹتا ہوں، دنیا میں بھی خوش رہنا چاہتے ہو، آخرت میں بھی خوش رہنا چاہتے ہو تو میرے اور آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. میری جو بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہے، خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اسلام کو دل و جان سے فالو کرو اور اللہ کے حکم کے آگے چون و چرا مت کرو. ایک بارڈر دے دیا، بس اللہ نے آرڈر دے دیا کہ میاں کی مخالفت کرنی ہے یا ماننی ہے. مجھے خود ڈر لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے. سربراہ کون ہے گھر کا؟ سربراہ کون ہے؟ یہ تو آپ کے فائدے کی چیز ہے نا. گھر کا سربراہ کون ہے؟ ہسبینڈ. گھر کا سربراہ کون ہے؟ ہسبینڈ. اللہ نے مرد کو حکم دے دیا آپ کے لیے صرف آپ کی بیوی. بیوی کو بول سکتے ہو بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر، کسی اور سے ایسا فری ہونے کی آپ کو اجازت. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. دل چاہے یا نہ چاہے بس اللہ نے بول دیا. گھر کے نان نفقے کی ذمہ داری کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے. اولاد کے نان نفقہ کس کے ذمے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ نے بول دیا نا قرآن میں تھوڑی بول رہا ہوں. ادھر ادھر دل مت لگاؤ، آنکھ مٹکا مت کرو. آنکھ مٹکا سمجھتے ہو جو کرتے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آنکھ مٹکا. یوں سمجھو کہ جتنی عورتیں میری بیوی کے علاوہ ہیں سب پتھر ہیں، میرا ان سے کوئی لینا دینا. لوگ کہتے ہیں ہم سے بدنظری نہیں چھوٹتی. بھائی ایک دفعہ فرض کر لو، ہے ہی نہیں میرے لیے، ہے ہی نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جو کہتے ہیں نا ہم سے نظر کی حفاظت نہیں ہوتی. دیکھو ضرورت کے وقت دیکھنا تو ایک مجبوری ہے، جائز ہے. کسٹمر کوئی خاتون ہے آ گئی تو ٹھیک ہے، ان سے ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے، دفتر میں کسی سے. وہ ایک اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح. دل کا فسادی کون ہے اور کون فسادی نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے. تو حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے بد نظری نہیں چھوٹتی، کہتے ہیں بتاؤ کوئی مونچھوں والا ایس ایچ او بیٹھا ہوا ہو اور اس کی بیٹی بیٹھی بھی ہو اور وہ ایس ایچ او آپ کو دیکھ رہا ہو کہ یہ ادھر دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی؟ بھائی تو اللہ کا خوف ایس ایچ او سے بھی کم ہے اور اس میں اپنا فائدہ ہے، اپنا فائدہ ہے اس میں. تو اللہ کو آپ گھروں میں ان کریں. کیسے ان کریں؟ بس میں چند باتیں سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے؟ دیکھو ہم ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، ہمارے لیے اپنے بچوں کے اور اپنے ایمان کو بچانا آسان. چاروں طرف ایمان کی باتیں ہو رہی ہے، چاروں طرف مساجد ہی مساجد. آپ کو یہاں کتنا لمبا سفر کر کے مسجد میں آنا پڑتا ہے. ہم تو گھر سے نکلے سامنے مسجد، اذانوں کی آوازیں صبح شام گونجتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ محلے پڑوس میں جنازوں کا بھی پتہ چلتا ہے. آج جمشید کا انتقال ہو گیا، سلیم بھائی کا. امام لوگ کتنے لمبے لمبے جنازے ہوتے ہیں نا. ہمارے مسجد کے محلے کے امام صاحب تھے، وہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا نا تو وہ اتنی ٹینشن دیتے تھے کہ لگتا تھا 2-4 بندے اور مر جائیں گے. وہ پوری رننگ کمنٹری، فلاں کا انتقال ہو گیا، ان کو ہاسپٹل سے لایا جا رہا ہے، پھر ان کو غسل دیا جا رہا ہے، اب جنازے کی چارپائی گھر سے چل پڑی ہے، اب جنازہ گاہ میں لایا جا رہا ہے. تو لوگ کہتے تھے رننگ کمنٹری چل رہی ہے، سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے ہاکی بھی نہیں چلتی تھی. تو ہم تو میرے بھائی ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، چاروں طرف. آپ غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو، آپ